بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 24 مئی ہے سال 2022۔ کل سے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، لیکن پورا پاکستان آج ہی حکومت نے بند کر دیا ہے، جس سے یہ لانگ مارچ عملاً کامیاب ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج پشاور میں ایک بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے۔ نیوٹرلز اور ججز کو خاص طور پر پیغام دیا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے لانگ مارچ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ کس طرح گھبرائے ہوئے ہیں۔ سابق فوجی جرنیلوں کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور آج لاہور بار کے صدر نے ایک بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے۔ کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے پورے پاکستان کے اندر انتشار، تصادم، گرفتاریاں، تشدد، اس طرف ایک پورا حکومت ماحول لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مطالبہ عمران خان کا بڑا سادہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، یہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ اگر یہ بھانمتی کا کنبہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مقبول ہے اور عوام جو ہے ان کے اندر ان کی جڑیں ہیں، تو پھر انہیں الیکشن سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار پھیلائیں، جو بھی کریں، اگر ہم اس کا ملبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے بعد لوگوں کو استعمال کر کے، گلو بٹوں کو استعمال کر کے یہ ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالیں، اور رانا ثناء اللہ جیسا شخص اگر وزیر داخلہ ہوگا تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ حالات کو اگر تصادم کی طرف لے جایا جاتا ہے، پرامن مظاہرین پر تشدد کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر اس کی ذمہ داری اب یہ امپورٹڈ حکومت پر آئے گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور یہاں پر کسی بھی صورت کے اندر یہ چالیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اب اس وقت آپ دیکھیے کہ لانگ مارچ ایک پرامن کال دی گئی۔ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے آنا نہیں ہے تو پھر آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ چونکہ آپ کو ایجنسیز نے ان کو رپورٹس دی کہ لاکھوں لوگ اس وقت اسلام آباد میں آئیں گے، اور اسلام آباد اتنے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر یہاں اتنے لوگوں کو لے کر عمران خان بیٹھ گیا تو جو بھی اس نے مطالبہ کیا پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے اب رات گئے اس طرح کا ایک ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان نے واضح کیا ہے کہ لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، تو پنجاب کے اندر جو داخلی راستے ہیں ان کو نہ صرف کنٹینر سے بند کیا جا رہا ہے بلکہ کنکریٹ سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موٹر وے جو پشاور کی طرف سے آ رہی ہے وہاں پر باقاعدہ کنکریٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے بھی راستے چشمہ، میاں والی، آگے بکر کا جو علاقہ ہے، ڈی آئی خان سے جو کنیکٹیوٹی ہے، اس طرح اور جگہوں پر بھی یہ تماشا خود شروع کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے ایک دن پہلے پورا پاکستان بند کر دیا۔ اب دوسری طرف میں ایک تو پیپلز پارٹی پر حیران ہوں۔ ساری زندگی آپ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی ادارے رائے اور ان ٹائٹلز کے ساتھ آپ سیاست کرتے رہیں، اور اب آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، اور آپ یہاں پر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ اعلان کرنے کے لیے۔ زرداری اور جو وہاں پر بلاول ہیں وہ کہیں اور چھپے ہوئے ہیں اور کہیں دوروں پر چلے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ملک کو کس طرف دھکیلنے کا ایجنڈا ہے یہ پاکستانی قوم واضح طور پر جان چکی ہے۔ میں ان صحافیوں پر، حامد میر، غریدہ فاروقی، آسمہ شرادی، سہیل بڑیچ اور یہ جو پورا طبقہ ملامتی ہے، ان پر بھی بڑا حیران ہوں۔ یہ ساری زندگی آزادی ادارے رائے اور یہ سارے ٹائٹل جو ہے بڑے چیمپئن بنتے تھے، لیکن آج جس طرح گرفتاریاں ہوئی، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر، یعنی ان کے بہو کے جو گھر کے اندر، بیٹے کے گھر کے اندر جس طرح کا ماحول بنایا گیا، تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی گئی، یہ کتنا قابل مذمت عمل ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر مگر کے اندر مذمت کریں گے ہلکی سی۔ ایک شخص جس کی ڈیتھ ہوئی، بڑا قابل افسوس واقعہ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس کی بالکل ذمہ داری نہیں لینی، تشدد نہیں کرنا، اسلحہ نہیں اٹھانا، لیکن اگر مگر کے ساتھ یہ پورا جو ماحول ہے وہ مذمت کریں گے ہلکی سی کہ جناب یہ گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ لاکھ لعنت آپ کی صحافت پر۔ آپ ساری زندگی یہ قاعدے اور کلیے لوگوں کو بتاتے رہے، آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ پورا طبقہ ملامتیہ جو ٹولہ ہے، اور ابصار عالم سے لے کر سارا جو ٹولہ ہے،
یہ بے نقاب ہوا ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے نوکر ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں، یہ صحافی نہیں ہیں، یہ ان پارٹیز کے کارندے ہیں، اور جو اتنا ظلم اور بربریت دیکھ کر کہتے ہیں کہ باقی جنہیں تشدد کے ہم بڑا خلاف ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں پر تشدد کریں تو یہ حکومت بڑا زبردست اقدام کر رہے ہیں، اور جب تھوڑی سی شرم و حیات دلائی جائے تو ہلکی سی مذمت کریں گے اور ساتھ ہی مشروط کر کے پی ٹی آئی میں ایسے ہوتا تھا۔ یعنی یہ 2 نمبر جو صحافی، 2 نمبر سیاسی جماعتیں اور یہ پورا طبقہ جو ہے وہ اس وقت ایکسپوز ہوا ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو ہے، آج اس نے پریس کانفرنس کی، واضح کر دیا کہ یہ جی فتنہ ہے، عمران خان یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا یہ جو مارچ ہے عوام کو وارننگ دی۔ ایک یعنی لیگی بدماش، ایک ملزم وزیر داخلہ جب اس طرح کے لوگوں کو آپ بٹھائیں گے پھر یہی حالات ہوں گے۔ وہ کہتا ہے جی عوام کو میں کہتا ہوں کہ اس کے جھانسے میں نہ آئیں، لانگ مارچ کے اندر شرکت نہ کریں، اور یہ فساد پھیلانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، انہیں روکا جائے گا تاکہ یہ اپنی گمراہی اور قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ بھئی قوم تقسیم نہیں ہے، یہ آپ کو مغالطہ ہے۔ قوم آپ چور، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف متحد ہے، جس کو آپ تقسیم کہہ رہے ہیں۔ یہ قوم کا پہلی مرتبہ اتنا بڑا اتحاد ہوا ہے آپ کے خلاف، آپ سب ایک ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ آپ کی جو خلط ملط کرنے کا معاملہ ہے، قوم کو آپ گمراہ کر رہے ہیں رانا صاحب، آپ تو سب ایک ہیں، ایک ہی پارٹی ہیں آپ، زرداری، نون لیگ، فضل الرحمان اور باقی جو چھوٹے چھوٹے کارندے ہیں، آپ ایک پارٹی ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نیز پر لائے ہے۔ یہاں پر کرپشن کی، آپ نے چوریاں کی، ڈکیٹیاں کی، یہاں پر قتل و غارت گری کی، بیرون ملک آپ نے اثاثے بنائے، آپ ایک کے خلاف، آپ ایک ہی پارٹی ہیں، آپ کے خلاف عمران خان کے ساتھ لوگ اب متحد ہوئے ہیں۔ یہ تقسیم نہیں ہو رہی قوم، یہ آپ کے خلاف متحد ہوئی ہے، لہذا یہ غلط بیانی ہے۔ دوسرا، یہ بڑے بہادر بنتے ہیں، پشاور میں بیٹھ گئے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی آپ تو مریم نواز پر کتنے سرکاری وسائل، وہ مجرمہ ہیں، ان پر کتنے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کس طریقے سے جاتی عمرہ کی دیواریں سرکاری خزانے سے بنوا رہے ہیں؟ ابھی مشکل حالات کے اندر بھی آپ وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول پر کروڑوں روپے لگا رہے ہیں۔ آپ کس منہ سے سرکاری وسائل کی بات کرتے ہیں؟ دوسری طرف جو ہے عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اس گمراہی سے باہر نکلیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ بدبخت قوم کو تقسیم اور گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ زبان ہے ان کی۔ چند دن پہلے مریم کے حوالے سے زبان جو استعمال کی عمران خان صاحب نے، ایک طنز کیا، اس کو لے کر قوم کی بیٹی، اور یہ بڑا خراب بندہ ہے عمران خان۔ کل ہم نے دیکھا جس طرح عمران خان کی ماں کو اس 2 نمبر گھٹیا قسم کے ایک مولوی جو فضل الرحمان کا کرندہ ہے، اس نے گھٹیا زبان استعمال کی، یہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ یہ پھر بے شرم وہ جو صحافت کے لبادے کے اندر لیگی اور زرداری کے کرندے ہیں وہ چھپ گئے، اور پھر مشروط طور پر چند لوگوں نے اس کے اندر کیا، وہ ایک اچھی بات ہے۔ اب عمران خان جو ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عادل ہارون پاشا یعنی جنرل ہارون پاشا will be leading his family and friends on the 25th to be with عمران خان and حقیقی آزادی مارچ this group will have۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کل جو لانگ مارچ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ جنرل ہارون پاشا اپنے تمام ریٹائرڈ دوستوں اور فیملی کے ساتھ حقیقی آزادی مارچ کو لیڈ کریں گے۔ اس گروپ میں 5 سابق 3 اسٹار جنرل، 18 2 اسٹار جنرل، 44 بریگیڈیئر اور کئی اور ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں۔ تو وہ ظاہر ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، وہ سیاسی اب ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی سپورٹ کریں، وہ بھی ہماری طرح پاکستان کے شہری ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو سپورٹ ہے سابق فوجی ان کی طرف سے ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر یہ حکومت ان کے گھروں پر بھی چھاپے مار رہی ہے، جیسے بہاولپور کے اندر لگایا گیا۔ اب جو عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک بڑی عام پریس کانفرنس ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے نیوٹرل ججز، وکلاء سب کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے ملک کے اندر جو ان کے دور میں معاشی بہتری آئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ چور ڈاکوؤں جہاں پر 60% ملزمان پر مشتمل کابینہ ہو، 24 ارب کا کیس ہے اس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر، لیکن وہ حکومت کر رہے ہیں۔
IG اسلام آباد ایک چور کو لگایا گیا جس کو سزا ہونے والی تھی. اس طرح کے مجرموں کو یہ ڈھونڈ کر لگاتے ہیں تاکہ ان کا کہا مانے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور ہم احتجاج بھی نہ کریں. جب بلاول اور فضل الرحمان اور باقیوں نے لانگ مارچ کیا ہم نے کبھی نہیں روکا. عدلیہ سے پوچھتا ہوں جن لوگوں نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی جو ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو عدلیہ کی ساخ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں قرآن میں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا دوسری طرف. اب اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سابق فوجیوں سے جو کر رہے ہیں یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور ججمنٹ آپ کی طرف بھی آئے گی. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جو نیوٹرل ہے اگر وہ خاموش رہتے ہیں اس ظلم پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا ایک پیغام انہوں نے دیا ہے اور آپ پر بھی ججمنٹ آئے گی. یہ جملہ بولا ہے عمران خان نے اور ہم نے واضح طور پر کہا کہ ملک کے حالات برے ہیں. انہوں نے 1.5 ماہ میں معیشت تباہ کر دی ہے کیونکہ ہمارے راستے میں چور بٹھا دیے گئے ہیں. انہوں نے اقتدار میں آ کر ملک کی خدمت نہیں کرنی, کرپشن ختم نہیں کرنی بلکہ کرنی ہے. نیوٹرل ججز اور وکلاء کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے. عدلیہ اور نیوٹرل سے پوچھتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان سے کون سی غداری ہو رہی تھی؟ ہمارے ممبران نے قومی اسمبلی کو پکڑ لیا. نیوٹرل قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ پر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. تو یہ ایک بڑا واضح جنرل باجوہ اور دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کو ایک میسج ہے کہ آپ کو اپنا کردار جو ہے وہ عوام کے حق میں ادا کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ہم کچل رہے ہیں تو اتنی عوام کو جو کچلنا ہے, ادارے اور عوام آمنے سامنے آئیں تو ملک کا نقصان ہوتا ہے اور لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ملک کو اس طرح کے تصادم میں نہیں جانے دیں گے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں جلوس لے کر نکل رہا ہوں. سرکاری افسران بیوروکریٹس کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ ان کے ذاتی نوکر نہ بنیں اور بہت سارے لوگ پیغامات بھیج رہے ہیں. تو اب لوگ نکلیں گے. تصادم انتشار کے نتیجے میں نون لیگ اور اس امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ نہ آئے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس نہ ہوں چونکہ عمران خان کا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان حالات کے اندر اگر مارشل لا لگوا دیا جائے یعنی خدا نہ خواستہ اس طرح کا تصادم اور قیاس کریٹ کر کے مارشل لا بھی لگے گا تو نیوٹرل کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارشل لا ہمارے حق میں آئے گا جیسے ضیاء الحق کے مارشل لا ان کے حق میں ثابت ہوا. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا, مارشل لا لگ جائے کوئی بات نہیں, ساری زندگی جمہوریت کا جو رونا روتے رہے ہیں. یہ مفاد پرست ایک ٹولہ ہے. اسی طرح آج لاہور بار کے جو صدر ہیں راؤ سمیع اللہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے. بہت سارے جو وکلاء ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, بہت سارے پولیٹیکل ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. پورا ملک آج بند کر کے عملاً آپ نے خود لانگ مارچ کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ کرے کہ تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حل ہوں تاکہ ملک کسی انارکی اور کسی قسم کے مارشل لا کی طرف نہ بڑھ سکے. اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.